تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو طاقتور غالب ہے، جو عظمت و جبروت والا ہے۔ اس کے غلبے کے سامنے ہر غالب جھکا ہوا ہے، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر متکبر پست ہے، اور حی و قیوم کے سامنے چہرے جھکے ہوں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا۔ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ کرے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کا شکر ہے۔ اس پاک ذات ہی سے حالت کا بدلنا ہے اور اسی سے طاقت ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو تابناک حجتوں اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے۔ اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر جو چمکتے ستارے ہیں، آپ کے صحابہ پر جو بہتے سمندر ہیں، تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور دنیا و آخرت میں بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، اے لوگو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اے اللہ کے بندے، تم اللہ کے ساتھ رہو اور کچھ پرواہ نہ کرو۔ رات کے اندھیروں میں اس کی طرف اپنے دو ہاتھوں کو پھیلاؤ، درگزر کرو، معاف کرو، جہاں رہو اللہ سے ڈرو، بھلائی کرو اور کسی بھلائی کو حقیر نہ جانو۔ جس کا دل صاف رہا اس کے اخلاق بلند ہوئے، اور جو خوش گفتار ہوا اس کا گمان سچ ہوا، اور جو اللہ کے لیے مخلص ہوا اس کی کارکردگی اچھی رہی۔ آپ جان لیں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ جو اللہ کے لیے جو آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کی کمزوری کے باوجود آپ کے پاس آ کر رہے گا، اور جو آپ کے لیے نہیں وہ آپ اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بھائی چارے کی حق تلفی میں سے یہی کہ آپ اپنے بھائی سے متعلق جو سب سے بری چیز جانتے ہیں اسے بیان کریں، اور اس سے متعلق جو سب سے اچھی چیز جانتے ہیں اسے چھپائیں۔ بعد ایک لوگوں کا کہنا ہے کہ میں ضرور یہ ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تئیں کینہ کو جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، ہمارا رب پاک ہے، وہ کتنا عظیم ہے، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر طرح کی بھلائی ہے، اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کی، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس کا خیر بندوں کی طرف اتر رہا ہے اور ان کا شر اس کی طرف چڑھ رہا ہے، ان نعمتوں کے ذریعے ان کی محبت حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ ان سے بے نیاز ہے، اور بندے گناہوں کے ذریعے اس کا بغض و غضب حاصل کرتے ہیں جبکہ اس کے محتاج ہیں۔ اس کی رحمت اور فضل سے انہیں خیر حاصل ہوتا ہے، اور اس کی حکمت اور عادت سے انہیں برائی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ دوستو، ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کو اپنی کونی اور شرعی نشانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے۔ اللہ سبحانہ اپنی حکمت سے جتنی مدت کے لیے چاہے بلا و آزمائش کو دراز کرتا ہے، وہ مہینوں اور سالوں کے ذریعے آزماتا ہے، بلکہ اس نے اپنے بعد انبیاء کو مبتلا کیا، حالانکہ وہ ان کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں۔ اللہ نے انہیں کئی سالوں تک آزمائش میں مبتلا رکھا، یہاں تک کہ ان کی مثالیں دی جانے لگیں، جیسے کہا جاتا ہے صبر ایوب، صبر یعقوب، ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں، اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔
اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا۔ ہاں اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کے دل اپنی طاقت و استطاعت کی طرف التفات نہ کر کے اللہ کی قدرت و طاقت کی طرف خالص التفات کریں۔ آزمائش اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کی سرکشی کو توڑا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچ مچ انسان تو سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا توانگر سمجھتا ہے۔ آپ اللہ کے اس فرمان پر غور کریں۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، بڑا بودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے۔ آج لوگوں نے مکھی سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ چھوٹی اور حقیر مخلوقات کو پہچانا۔ یہ کمزور مخلوقات انسان سے کوئی خارج چیز نہیں چھین رہی ہیں، بلکہ انسان کی طاقت، قدرت، صحت اور عافیت چھین رہی ہیں، بلکہ اللہ کی قوت و طاقت سے اسے مار اور ہلاک کر رہی ہے۔ ہاں، اللہ نے انہیں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنی کمزوری اور بیچارگی کو جان لیں، انہیں مبتلا کیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ پیارے بھائیو، جب معاملہ ایسا ہی ہے تو ناگہانی آفتوں اور آزمائشوں سے متعلق کچھ عبادات اور اخلاقیات ہیں جو درازی بلا و آزمائش کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ مومن اور نیک لوگوں کو ان پر توجہ دینا اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان میں سے انواع و اقسام کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، جیسے اللہ کے لیے عاجزی، اس پر اچھا بھروسہ، صبر، گریہ وزاری و انکساری، خود سپردگی، یقین، سچی توبہ، دعا، سینہ کی سلامتی، اللہ کی تقدیروں میں اس کے لطفوں کا مشاہدہ، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، اظہار فقر و درماندگی اور بے کسی، استطاعت و طاقت سے برات، صرف اللہ پر اعتماد اور لوگوں سے عدم تعلق۔ بہت سے غافل لوگ وبا کے دراز ہونے پر جزا فضا کرتے ہیں اور صبر سے کام نہیں لیتے ہیں، بلا کی مدت لمبی ہو جانے پر ناراض ہو جاتے ہیں اور راضی نہیں ہوتے، اور مصیبت کے سخت ہو جانے پر ان کا یقین ڈاواڈول ہو جاتا ہے۔ ان عبادات اور اخلاقیات میں سے اللہ کے بندوں زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنا تاکہ ان سے بلا ٹل جائے اور مصیبت چھڑ جائے، جیسے اچھی طرح عبادت کرنا، صدقے کرنا، صلہ رحمی کرنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ضرورتیں پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، غموں کو دور کرنا، بے کس کی امداد کرنا، فقر و فاقہ کو مٹانا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہیں وبا نے عمل سے روک دیا ہے اور ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے۔ وہ اللہ عز و جل کے اس فرمان میں داخل ہے، صدقات کے مستحق صرف وہ غرباء ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ ان اخلاقیات میں سے اللہ کے بندوں حسی اسباب اختیار کرنا ہے تاکہ نفس اور لوگوں کی حفاظت ہو، جیسے صفائی ستھرائی، سماجی فاصلہ، ماسک پہننا، ویکسین لگوانا اور حکام کی ہدایت کے مطابق متعلقہ اداروں سے صادر ہونے والی تعلیمات کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے بندے پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا دل زندہ رہے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنے اور اہل اختصاص کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اس نے اپنے بندوں کو اس لیے مبتلا کیا تاکہ انہیں بھرپور ثواب سے نوازے، چنانچہ آپ سب اللہ کی نوشتہ تقدیروں کا استقبال حمد و رضا سے کریں۔ اگر صبر کرنے والے مومن کو بڑے اجر کا علم ہو جائے تو کشادگی جلدی طلب نہیں کرے گا۔ مومن کو جب کوئی بلا پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کے قضاء و قدر سے متہم نہیں کرتا، بلکہ صبر کرتا ہے اور اجر کی امید کرتا ہے۔ جو حالت اللہ کو پسند ہے اس سے اس حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ نے جس مصیبت کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے وہ ہرگز نہیں اٹھے گی، چاہے جتنے اسباب اپنائے جائیں اور جتنی کوششیں کی جائیں۔ مگر جس کا صبر اور یقین کمزور ہے اور جس کو اجر کی امید نہیں ہے
मसाइब उसके वजह से शक और बदगुमानी में इजाफा ही करेंगे और अपने मौला को ज़्यादा इल्ज़ाम देगा, फिर वो सबसे घाटे वाले सौदा के साथ लौटेगा और अपने अमार और हालात के साथ खाली हाथ लौट वापस होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो उसको कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको बंद कर दे सो उसके बाद उसका कोई जारी करने वाला नहीं, और वही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी किताब के तरीक़े और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फ़ायदा पहुँचाए। मैं अपनी ये बात कह रहा हूँ अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए, तो हर गुनाह और ख़ता की मग़फ़िरत तलब करता हूँ, आप उससे मग़फ़िरत तलब करें, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। खुशहाली और बदहाली में अल्लाह के लिए हम्द है, और आफ़ियत और आज़माइश में अल्लाह के लिए शुक्र है। उसकी तक़दीरों से रज़ामंद होकर, उसके दीन पर साबित कदम रहकर और उसके हुक्म पर कायम रहकर शुक्र अदा करता हूँ। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद पर हक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उसकी रहमत उसके गज़ब पर सबक़त ले गई है, और उसकी आफ़ियत और नेमत उसके बंदों को घेरे हुई है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार नबी अल्लाह के बंदे रसूल हैं, जो उसकी मखलूक़ात में चुनीदे हैं। अल्लाह दरूद नाज़िल फरमाए आप पर, आपके अहले खाना पर, और आपके सहाबा साथियों पर, ताबिईन पर, और ता क़यामत उन लोगों पर जो उनका अच्छी तरह इत्तिबा करें। आप बहुत ज़्यादा बेइंतहा सलामती नाज़िल फरमाइए। अम्मा बाद मुसलमानों, बला व मुसीबत के दराज होने और इन्फेक्शन और अमवात के बढ़ने के साथ जो चीज़ें डर और अंदेशा की मूजिब हैं, उनमें से ये है कि गुनहगार तौबा ना करे, कोताही करने वाला बाज ना आए, दूसरों का हक मारने वाला हक ना लौटाए, क़त्ए रहमी करने वाला सिला रहमी ना करे, और लड़ने वाला अपने हरीफ से सुलह ना करे। नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, पूरी बर्बादी ये है कि तुम बला के वक्त गुनाहों का इर्तिकाब करो। डरावनी चीज़ अल्लाह आपकी हिफाजत करे, बला की संगीनी से गफलत बरतना है, और हालत और सूरत हाल को अच्छा और खुशगवार समझना है। हम नाकामी और गुमराह लोगों की हालत से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। अगर आप ये जानना और टटोलना चाहते हैं तो बाद गाफिल लोगों को देखें कि वो वबा की मुद्दत, उसके इलाज और उसके ख़त्म होने के सिलसिले में लोगों की अफवाह पर भरोसा करते हैं, जैसे उनके दिलों में अल्लाह के लिए कोई जगह ही नहीं है, न उस पर कोई एतमाद है, न उस पर कोई भरोसा, और न वो मामलात को उसके सुपुर्द करते हैं। मुसलमानों, जिस वबा ने लोगों की नींदें हराम कर दी, मुल्कों की बुनियादें हिला दी, कौमों को गमज़दा कर दिया, इंसानों को खौफज़दा कर दिया, ज़िंदगी के रास्ते, तरीक़े और खुशियाँ बदल दी, और ममालिक, तंजीमें और जमीयतें बीमारी पर काबू पाने के लिए वो तरीक़े अपना रही हैं जो उनके हालात और इम्कानात से हम आहंग हो। वो तैयारी कर रही हैं, हिफाजत कर रही हैं और इलाज कर रही हैं। इस वबा के दौरान और इस सियाक व सिबाक में जो चीज़ काबिल ज़िक्र और लायक सताइश है, वो इस मुबारक मुल्क की क़ियादत, उसके हुक्मरानों और ज़िम्मेदारों और आज़्म व हज़्म की बदौलत इस मुल्क के फ़दाइल का नमूदार होना है। वो अपनी सरज़मीन पर मौजूद हर शहरी, मुकीम और ज़ायर की देख रेख कर रहे हैं। वो हर मैदान में तैयार सिपाही खड़े हैं, सरहदों पर, हदूद पर, सिहत में, हरमैन शरीफैन में, तिजारत में, हर अवामी खिदमत में। अल्लाह ताला ही के लिए हम्द व एहसान है। अल्लाह के बंदो, ये अज़ीम शान काम क्यों ये आज़्म व हज़्म? ये इसलिए कि ये ज़िम्मेदारी का अज़ीम एहसास है, इसलिए कि इंसान की ज़िंदगी मुक़द्दम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जो शख्स किसी एक की जान बचा ले, उसने गोया तमाम लोगों को ज़िंदा कर दिया। जब हुकूमत अल्लाह उसकी हिफाजत करिए तमाम इक़दामात और एहतियाती तदाबीर कर रही है, तो भला कुछ लोग क्यों लापरवाही बरत रहे हैं और अपने घरों को तकरीब या बिला तकरीब लोगों को जमा करने के लिए मुकम्मल खोल देते हैं? और कैसे
ایسے فرض سے تساہل برتتے ہیں جو بیماری کی علامتیں محسوس کر رہا ہے، پھر وہ بلا پرواہ اور بلا احساس کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ معاملہ سنجیدہ ہے، مذاق نہیں، اور ہم سب ذمہ دار ہیں، چنانچہ شعور اور خیر خواہی کے ساتھ کام اور تعامل کرنا اور بغیر ڈھیل کے تعاون کے طور پر نادان اور بیوقوف پر قدغن لگانا ضروری ہے۔ کیا بندہ کے لیے آسان ہے کہ وہ مسجد حرام کو عمرہ کرنے والوں کے بغیر، کعبہ شریف کو طواف کرنے والوں کے بغیر، صفا مروہ کو سعی کرنے والوں کے بغیر، روضہ شریف کو نمازیوں کے بغیر اور قبر شریف کو زیارت و سلام کرنے والوں کے بغیر دیکھے؟ کیا اس کے لیے آسان ہے کہ جمعہ اور جماعت کو معطل کر دیا جائے اور مدارس، یونیورسٹیوں اور تفریح اور شادی ہالوں کو بند کر دیا جائے؟ کیا اپنے دین اور حب الوطنی میں سچا آدمی یہ چاہے گا کہ لوگوں کی مصلحتیں رک جائیں اور پھر معلوم ہے سنگین خسارے ہوں؟ بلکہ آپ سب نے دیکھا کہ ممالک کیسی اپنی حدود کو بند کر رہے ہیں، نہ آنے والے ہیں اور نہ جانے والے ہیں۔ سنیں، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ سے ڈریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے مغفرت چاہیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ آپ کا رب فیاض و سخی ہے، وہ لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور خطاؤں کی مغفرت کرتا ہے، مدد مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے، بے کسوں کی سنتا ہے اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اور تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ اے اللہ ہم سب کو سوء قضا سے پناہ دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے اس وبا کو اٹھا لے، ہم پر رحم فرما یا ارحم الراحمین۔